السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث: ماله وأهله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، ألا وهو عمله، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا کے انسانوں کا علم مشاہدے کا ہے. جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اس سے جو سمجھتے ہیں وہ علم بنتا ہے. جو سامنے نہیں، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو سمجھتے نہیں، وہ جہالت بن جاتا ہے. کائنات اور اس کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں یہ اپنے اندر کچھ تاثیر رکھتی ہیں، اچھی اور بری، نفع اور نقصان کی. انہی کو دیکھ کر انسان کا علم بنتا ہے، اس سے ایک یقین اور اس سے ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. وہ آج کے سارے علم کا نچوڑ اور سارے تجربات کا نچوڑ یہ ہے کہ اس زندگی کے بننے اور بگڑنا کا تعلق یہ انسان کے مال کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ہے. دنیا زیادہ ہوگی تمہارے حالات اچھے، پیسہ زیادہ ہوگا تمہاری عزت زیادہ، پیسہ نہیں ہوگا تم ذلیل، پیسہ کوئی نہیں ہوگا تم فقیر، اسباب نہیں ہوں گے تمہاری ضرورتیں ٹوٹتی رہیں گی، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. یہ ساری دنیا کے علم کا اس وقت یہ نچوڑ ہے کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں کچھ بھی نہیں. مال ہے تو رشتہ دار ہیں، دولت ہے تو سلام ہے، دولت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک سوچ ساری دنیا کے انسانوں کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی موجود ہے کہ ایک آدمی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. جب وہ پیسہ آتا ہے تو لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. ایک آدمی کو مرتے ہوئے کا حال کوئی نہیں پوچھتا. جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو اس کو فرشی سلام شروع ہو جاتے ہیں، جھنڈے والی گاڑیاں اس کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ جب فقیر ہوتا ہے تو اپنا بھائی بھی نہیں پوچھتا، اور جب وہ مالدار ہوتا ہے تو چاروں طرف سے لوگ کھچ کھچ کے آتے ہیں. تو لہٰذا نظر نے دیکھا، کان نے سنا، تو دماغ اور دل بولے پیسہ آیا تو عزت آئی، پیسہ نہ ہوتا تو کوئی اس کے پاس آتا. دولت آئی تو سلام ہوئے، دولت نہ ہوتی تو کوئی اس سے سلام کرتا. لہٰذا مشاہدہ بھی یہی ہے، تجربہ بھی یہی ہے، لہٰذا سوچ بھی یہی بن گئی کہ مال پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں کچھ نہیں ہے. یہ ذہن جب بنتا ہے تو اس پر پھر ترجیحات تبدیل ہوتی ہیں. یہ معاشرہ، یہ قوم، یہ فرد، یہ پھر مال کے کمانے میں یہ نہیں دیکھے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سود کیا ہے، تجارت کیا ہے، کھوٹ اور ملاوٹ کیا ہے، اور کھرا کیا ہے. یہ ان کے لیے ساری پابندیاں بیکار، یہ تعبیرات ان کے لیے بے اثر. انہیں پیسہ چاہیے. یہ آج کے سارے بڑے تاجر مجھے کئی دفعہ مجھ سے براہ راست بات کر چکے ہیں، سود کے بغیر کام کیسے چلے گا. مسلمان تاجر کہہ رہا ہے سود کے بغیر تجارت کیسے ہوگی. ایک نے تو اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا مجھ سے، میں نے تاجروں میں بیان کیا
تو ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا اگر سود نہ ہوتا تو تمہاری کپاس کون خریدتا؟ یہ اتنا بڑا بول کیسے بول رہا ہے؟ یہ اس کے پیچھے 100 سال کی محنت ہے جس نے یہ ذہن راسخ کر دیا ہے کہ دولت سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، لہٰذا ایک مسلمان تاجر بھی آرام سے کہہ رہا ہے سود کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہے، اور ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے سود کے بغیر کام نہیں چلتا ہے۔ تو یہ پیچھے سوچ، ایک ذہن، پھر اس کے ساتھ علم اور مشاہدہ اور تجربہ، اب ساری زندگی کا دھارا اس رخ پر چل رہا ہے کہ ہم نے مال بنانا ہے، سچ سے آئے، جھوٹ سے آئے، ملاوٹ سے آئے، انعامی بانڈ سے آئے، وہ جوئے سے آئے، وہ سٹے سے آئے، وہ رشوت سے آئے، کسی کی جیب کاٹ کے آئے، کسی پر ظلم کر کے آئے، کسی کا حق مار کے دبا کے آئے، جھوٹے کاغذ بنا کر زمینیں اپنے نام لگانے سے آئے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ اللہ کو نہیں جاننے والے؟ کیا یہ جنت کو نہیں مانتے؟ کیا یہ جہنم کو نہیں مانتے؟ کیا یہ رسالت کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن کو آخری قرآن کتاب نہیں سمجھتے؟ کیا یہ مرنے کا یقین نہیں رکھتے؟ کیا ان کو جزا سزا کی خبر نہیں ہے؟ لیکن ایسے اڑی اڑی خبریں ہیں، دھندلائے دھندلائے نقشے ہیں اور بھولی بسری داستانیں ہیں۔ ان کے سامنے ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کہ پیسہ ہے سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے۔ اس ذہن نے دنیا کے مسلمان کو بھی اور کافر کو بھی اپنی کمائیوں میں اور اپنی زندگی میں ایسا کر دیا کہ جیسے نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی قانون ہے، اور نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ اوپر کوئی جنت اور جہنم ہے، اور نہ کوئی جزا و سزا ہے، اور نہ کوئی ترازو عدل ہے، اور نہ کوئی عدالت قائم کرنے والا ہے جو کھرے کو الگ کرے گا، کھوٹے کو الگ کرے گا، زانی کو الگ کرے گا، پاک دامن کو الگ کرے گا، جھوٹے کو الگ کرے گا، سچے کو الگ کرے گا، تاجر کو الگ کرے گا، سود والے کو الگ کرے گا، حلال کمانے کو الگ کرے گا، رشوت کھانے والے اور سٹا جوا کے بازار گرم کرنے والے کو الگ کرے گا، جو عادل کو الگ کرے گا اور ظالم کو الگ کرے گا۔ یہ ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ہونا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے کہ یہاں وہ ہو جو ہونا چاہیے، یہاں وہ ہوگا جو امتحان میں ہوتا ہے کہ کوئی غلط پرچہ حل کرے گا، کوئی صحیح کرے گا، کوئی پورا حل کرے گا، کوئی ایک سوال بھی حل نہیں کرے گا۔ یہ امتحان ہے، امتحان، یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ نتیجے کی جگہ ہوتی تو آج نبیوں کے سر پہ آرے نہ چل جاتے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ زکریا کون؟ زکریا کون؟ زکریا جس کا قرآن یہ ذکر کرے، اس شان سے کرے۔ ساری کائنات میں 2 باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا ہے، یا زکریا باپ، یا یحییٰ بیٹا۔ باپ اور بیٹا برابر۔ سلیمان داؤد بھی باپ بیٹا ہیں، داؤد سے اللہ نے بات کی ہے، سلیمان سے نہیں کی۔ ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب یہ سارے باپ بیٹا پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم سے بات کی ہے، اسماعیل سے نہیں، اسحاق سے نہیں، یعقوب سے نہیں، یوسف سے نہیں۔ یہ صرف 2 باپ بیٹا ہیں، ایک زکریا ہے، ایک یحییٰ ہے، جن سے قرآن نے خطاب کیا ہے، اور اللہ نے یہ شرف بخشا یا زکریا، یہ شرف بخشا یا یحییٰ۔ کافہا یا عین صاد کون ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا یا زکریا۔ یہ پہلے زکریا کی دعا، پھر زکریا سے میرے اللہ کا کلام اور خطاب، یا زکریا تیری باتیں پہنچ گئیں، پہنچ گیا تیرا نوحہ، تیرا دکھ بھرا افسانہ پہنچا ہے میرے پاس، میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ انا نبشرک بغلام، بیٹے کی دعا مانگی تھی، اللہ نے کہا ہو گیا، اسمہ یحییٰ، نام بھی رکھ دیا، لم نجعل لہ من قبل سمیا، میں نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا، تیرے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں یحییٰ۔ پھر وہ حیران ہو گئے، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو جائے گا؟ وکانت امراتی عاقرہ، میری عورت جوانی میں بانجھ تھی، بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہ تھی، اب بڑھاپا بھی ساتھ ہو گیا، کیسے ہوگا؟
کیسے ہوگا؟ وقد بلغت من الكبر عتیا، میں جوانی میں میری طاقت تھی، بچہ نہ ہوا، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا۔ اے ابراہیم، اے زکریا، تمہیں تو پیدا کیا تھا، تمہیں نہیں پیدا کیا تھا، جیسے تمہیں پیدا کیا تیرا بیٹا بھی پیدا کر دوں گا، تو اس کی فکر نہ کر۔ پھر وہ کہنے لگے جیسے تسلی نہ ہو، مجھے کوئی تسلی تو دو، مجھے کوئی نشانی تو بتا کہ واقعی حمل ٹھہر گیا۔ تو کہا آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، نشانی یہ ہے جس رات حمل ٹھہرے گا اس سے اگلے 3 دن تو کسی سے بات نہ کر سکے گا۔ تو حمل ٹھہرا اور زبان بند ہو گئی۔ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، اب وہ اشاروں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ پھر اللہ نے بیٹا دیا، پھر وہ پروان چڑھا، پھر اللہ نے ان سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یجعل جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ کی سلامتی ہو اس پر، پیدائش پر، وفات پر، حیات پر، قیامت کے دن اٹھنے پر۔ ماں باپ کا فرما بردار بھی ہے، بابرکت بھی ہے، برکتوں والا بھی ہے، نافرمان بھی نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو صرف ایک جگہ سے یحییٰ اور زکریا کا قصہ سنایا ہے، سارے قرآن میں یہ قصہ بکھرا پڑا ہے، یہ ایک جگہ اتنی ہیبت اور عظمت سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور یہ زکریا، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یہ زکریا علیہ السلام یوں یہودیوں نے سر پہ آرا رکھا اور 2 ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا۔ کیا اللہ کی طاقت نہیں تھی؟ کیا اللہ کو قدرت نہیں تھی؟ کیا اللہ اپنے نبی کو بچا نہیں سکتا تھا؟ نہیں، یہ جزا اور سزا کا جہان نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے۔ عمل انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب وانتم غدا فی دار الحساب ولا عمل۔ آج تم عمل کے جہان میں ہو، حساب کوئی نہیں، کل تم حساب کے جہان میں جاؤ گے، پھر وہاں عمل نہیں ہو سکے گا۔ فکل نفس بما کسبت رہینۃ، پھر تم اپنے عمل کے حصار میں آ جاؤ گے، گھیرے میں آ جاؤ گے، اور تمہاری بدعمالیاں تمہیں پکڑ لیں گی، تمہیں چاروں طرف سے وہ نکلنے نہیں دیں گی۔ تم کہو گے میں بھاگوں، تو جواب آئے گا این المفر، اب نہیں بھاگ سکتے۔ تم کہو گے میں چھپ جاؤں، تو جواب آئے گا لا تخفى منکم خافیہ، اب نہیں چھپ سکتے۔ تم کہو گے میں لڑ کے راہیں بنا لوں، تو جواب آئے گا فانفذوا، آج نکل کے دکھاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، آج تمہیں طاقت نہیں کہ تم نکل کے دکھاؤ۔ جزا سزا کا جہان شروع ہو گیا، عمل کا جہان ختم ہو گیا۔ اب یہاں کھرا کھوٹا الگ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم اور محرم الگ ہوگا۔ وہ دنیا تھی جہاں زکریا علیہ السلام 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، اور وہ دنیا تھی بیٹا، باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ چیر دیا گیا۔ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہودی بادشاہ کے دربار میں لٹایا گیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، گردن کو الگ کر دیا گیا اور دھڑ کو الگ کر دیا گیا۔ اتنا عظیم الشان نبی، اس کا سر تن سے دھڑ سے جدا اور گردن الگ کر دی، بکرے کی طرح ذبح۔ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد بھی ایک عجوبہ ہے، آج بھی قائم ہے، اسی پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کے مینار پر۔ اس کی جب بنیادیں کھودی گئیں تو ایک صندوق نکلا، صندوق کو جب کھولا گیا، بنیادوں سے صندوق نکلا، صندوق کو کھولا گیا تو اس پہ ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا اور اس میں سے خون تازہ گر رہا تھا، کالی داڑھی، حسین چہرہ، اوپر تختی لگی ہوئی تھی یحییٰ بن زکریا، یہ یحییٰ بن زکریا ہے۔ ہاں یہ دنیا میں ہوا ہے، یہ دنیا ہی میں ہوا ہے، اسی جہان میں ہوا ہے۔ بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو ماؤں کی جھولیوں میں لٹا کے ذبح کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی ذبح کیا گیا، پہلے بھی ذبح کیا، اب بعد میں سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ جب وہ ناکام ہو گیا اس جنگ، وہ اس مقابلے میں جب جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ہار گئے، تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر کہا اب میں ان کے بچے پھر ذبح کروں گا، ان کی عورتوں کو باندی بناؤں گا اور انہیں ذلیل و خوار کروں گا۔
تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بچے ذبح ہو رہے ہیں اور ان کی قوم کہہ رہی ہے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ تیرے آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تیرے آنے سے پہلے بھی مر رہے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی مر رہے ہیں، تیرے آنے سے پہلے بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے کے بعد بھی دکھ دیکھے، تیرے آنے سے پہلے بھی بچے ذبح، تیرے آنے کے بعد بھی بچے ذبح، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ الا فاعملوا وانتم من اللہ علی حذر، میرے نبی نے فرمایا غور سے سنو، عمل کو توشہ بناؤ اور عمل کرتے رہو، اور کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، تکبر میں بھی نہ آؤ۔ جیسے پیسے کا تکبر ہے ایسے ہی مال کا بھی ایک تکبر ہے، ایسے ہی عمل کا بھی ایک تکبر ہے، نیکی کا بھی ایک تکبر ہے، تقوی کا بھی ایک تکبر ہے۔ اگر تواضع نہ سیکھی تو یہ تکبر، یہ نیکیاں کھا کے چلا جائے گا۔ تو میرے نبی نے کہا کرو اور ڈرو، اور کل اللہ کے سامنے تم پیش کر دیے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا ہے تو تمہارا نبی طائف میں پتھر کھاتا اور کچھ بھی نہ ہوتا، 3 میل پتھر پڑے اور کچھ بھی نہ ہوا، نہ پہاڑ لرزے، نہ زمین کپ کپائی، نہ آسمان سے کوئی عذاب اترا۔ یہ کیا ہوا؟ 3 میل پتھر، کائنات کے سب سے افضل ترین انسان کو پتھر پڑیں اور وہ گریں، پھر اٹھیں، پھر بھاگیں، پھر گریں، پھر اٹھیں، پھر بھاگیں، اور پھر گرنا اٹھنا یہ ہو رہا تھا، اور مارنے والے طائف کے کفار تھے، اور دیکھنے والا رب کائنات میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستی ہے جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے۔ احد میں شکست ہو چکی ہے، محبوب چچا شہید ہو چکا ہے، کان کٹ گیا، ناک کاٹ دیا، سینہ چیر کے رکھ دیا، پیٹ چیر دیا، آنتیں نکالی گئیں، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، یہ سب کچھ ہو چکا، اور بڑے بڑے جان نثار قربان ہو چکے ہیں، اور چاروں طرف سے کفار کا خوفناک حملہ ہے۔ چند آدمی تھے جو اس وقت سر دھڑ کی بازی لگا کر کائنات کے صفحے پر ایک نئی تاریخ لکھ رہے تھے، عشق و محبت کی ایک داستان لکھی جا رہی تھی۔ قربانی کا لفظ بھی اس دن چھوٹا پڑ گیا تھا ان کی قربانیوں کے سامنے، اور ان کی ہائے ہائے میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں، میرے پاس بھی الفاظ کوئی نہیں ہیں، کہ چاروں طرف ایک تو ابو بکر اور عمر اور علی اور سہل بن حنیف اور ابو دجانہ اور ابو عبیدہ بن جراح اور طلحہ اور زبیر اور عبادہ اور عباد بن بشر اور سعد بن معاذ، یہ چند لوگ تھے جنہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے کفر کی موجیں تھیں جو ٹوٹ کر گرتی تھیں۔ ان میں ایک عورت بھی ہے، ان میں ایک عورت بھی ہے، ام عمارہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، عبداللہ اور حبیب کے ساتھ، اور وہ کہہ رہی ہے اگر میرے نبی پر کوئی آنچ آئی اور تم زندہ رہے تو میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی۔ پہلے خود قربان ہونا، پھر تمہارے نبی پر کچھ آئے تو آئے، تمہارے ہوتے اگر میرے نبی پر کچھ نقصان آیا تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دودھ بھی معاف نہ کروں گی۔ ایک نئی داستان لکھی جا رہی تھی، بے بس ہیں، آئے ہائے آئے ہائے، اتنے شاہ سواروں کے باوجود انہوں نے گھیرے کو توڑا، اور 2 بار عبداللہ بن قمع نے آپ کے ایک سر پہ کیا، ایک کندھے پہ کیا، سر بھی زخمی، کندھا بھی زخمی، 1 مہینہ کندھے کا زخم نہیں پھرا، نہیں بھرا، کہ خذھا وانا ابن قمع، ایسا زور کا وار کیا کہ لے میری تلوار کا مزہ چکھ، میں ہوں قمع کا بیٹا عبداللہ۔ یہ سب میرے اللہ نے دیکھا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہوا، عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر اٹھا کے زور سے مارا ہے، وہ اس تیزی کے ساتھ سیدھا یہاں آ کے لگا، منہ پر، یہاں دائیں بائیں نہیں، یہاں لگائے، اور آپ سیدھے ایسے گرے پیچھے، بالکل سیدھے پیچھے۔ ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ تھا، اس میں جا کے گردن یوں ٹکرائی اور آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، اور لوہے کے خود کی کڑیاں آپ کی گالوں میں گھس گئیں۔ ہوش میں آئے ہیں تو صحابہ نے روتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ نے کہا کم بن گیا، انہوں نے بیڑا بڑھ گیا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے،
इन्हें मेरा पता कोई नहीं है। हाँ, ये जजा सजा का जहान होता तो मेरे नबी के साथ यूं उसको पत्थर पड़ते, दांत टूटते, कड़ियां घुस गई अंदर। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े उन कड़ियों को निकालने के लिए। तो अबू उबैदा ने पीछे से सदा, अबू बकर तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, हर मैदान में तू आगे बढ़ गया, आज पीछे हट जा, ये काम मुझे करने दे, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं। अबू उबैदा और अबू बकर एक खानदान के हैं, बनु तईम, दोनों तैमी हैं, एक खानदान है। तो अबू बकर ने जब अबू उबैदा की कसम सुनी तो वो पीछे हट गए और अबू उबैदा आगे बढ़ गए। अब उनको हाथ नहीं डाला जा रहा और ऊपर चेहरा मुबारक, जिस चेहरे की मेरे रब ने कसमें खाई, वद्दुहा, मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम, देखो आज वो चेहरा खून खून है, आज वो चेहरा खून से रंगीन है। वद्दुहा, तेरे रोशन चेहरे की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी स्याह जुल्फों की कसम, आज वो जुल्फें मट्टी मट्टी हैं, गर्द आलूदी नहीं, गुबार आलूदी नहीं, मट्टी मट्टी हैं, खून के छींटे उधर भी जा चुके हैं। और उन्हें अपने दांत के साथ एक कड़ी में दांत फंसाया और उसको खींचा तो दांत भी टूट गया, कड़ी भी निकल आई। फिर दूसरी कड़ी में दांत डाला और उसको खींचा, दांत भी टूट गया, कड़ी भी टूट गई। फिर तीसरी में दांत डाला और उसको खींचा, दांत भी टूट गया, कड़ी भी टूट गई। फिर चौथी कड़ी में दांत डाला, खींचा, दांत, कड़ी भी निकल गई और दांत भी टूट गया। ऊपर नीचे के 4 दांत अबू उबैदा के टूट गए और कड़ियां निकल गईं और आपका चेहरा खूनो खून है। ये मंजर देखा नहीं जा रहा है। और आए है आहतम, आहतम किसे कहते हैं? जिसके ये सामने के ऊपर और नीचे के 2 दांत, ऊपर के 2 नीचे के टूट जाएं, उसको कहते हैं आहतम। जब ये दांत टूट जाते हैं तो होंठ नीचे चले जाते हैं और चेहरे की साख्त खराब हो जाती है और हुस्न में कमी आ जाती है। लेकिन अबू उबैदा के दांत टूटने के बाद उनके चेहरे का हुस्न और ज्यादा हो गया और लोग कहते थे कि हमने ऐसा हसीन कभी नहीं देखा कि दांत टूटने के बाद और हुस्न बढ़ जाए और खूबसूरती में इजाफा हो जाए। तो देखा कि अब इस लश्कर का मुकाबला नहीं हो सकता है, तो इनको हल्के में लेकर पीछे हटना शुरू किया, पीछे हटना शुरू किया है। और जब कुफ्फार ने जोर लगाया है तो अब तलहा ने आपको उठाया और दौड़ लगा दी। तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने कंधे पे उठाया और दौड़ लगा दी। पीछे से कुरैश ने आकर फिर घेरे में ले लिया तो अल्लाह के नबी को जमीन पर बिठाया और पीछे मुड़कर अकेले तलहा ने उस पूरे हमले को तोड़ा है और उनको पीछे हटाया है। तो मेरे नबी ने कहा, तलहा तेरे ऊपर जन्नत वाजिब, तेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, तेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। फिर आपको उठाया कंधों पर, कमर पर और फिर दौड़ लगाई। आए हाय, ना जमीन ने ऐसे मंजर देखे, ना आसमान ने ऐसे नजारे देखे। हाँ, पढ़ा करो अपनों की कहानियां, भूल गए हो ये नंगी फिल्में देखकर और ये फोहश गाने सुनकर और पैसा पैसा पैसे की खनक में गुम होकर भूल गए हो किसके उम्मती हो, किस माली के लगे हुए पौधे हो, किस माली ने तुम्हें सेंच के वक्त परवान चढ़ाया था, पानी नहीं लगाया था, खून से सेंचा था। खिजा ही खजा, खिजा ही खिजा, जिधर देखो आए अंधेरी रात, काली रात, पैसा पैसा, कभी तो बाहर आएगी, कभी तो आएगी। चमन में तख्त पर जिस दम, चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिस की, न था जुज खार कुछ बाकी, बताता बागबां रो रो, यहां गुंचा यहां गुल था, यहां तकवा था, यहां ईमान था, यहां सच्चाई थी, यहां दयानत थी, यहां सिद्क था, यहां वफा थी, यहां हया था, यहां अदल था, कभी था, कभी था। अब तो ज़िना के अड्डे भी मुसलमान ने चलाए और शराब की भट्टियां भी मुसलमान ने चलाई और जुए के बाजार भी मुसलमान ने गर्म किए और सूद के निजाम भी मुसलमान ने बनाए और घुंघरू मुसलमान की बेटी ने बांधा और पायल मुसलमान की बेटी के पांव से छनकी और तबला मुसलमान के हाथ से बचा और नाचने वाले भी और नाचने वालियां भी, देखने वाले भी आज सारे वही हैं जो उम्मत मोहम्मद कहलाते हैं।
یہ امت محمد کہلاتے ہیں۔ اے ہے اس نام کو کیا رسوا کر دیا، اس نام کو کیا رسوا کر دیا، اتنی بڑی رسوائی اس نام کی پیچھے لوگوں نے نہیں کی جتنا آج میرے نبی کا نام رسوا ہوا، اور لفظ امت جتنا آج بدنام ہوا۔ یہ امت ہے جو باتوں باتوں پہ گلا کاٹے، جو قومیت پہ گلا کاٹے، جو صوبائیت پہ گلا کاٹے۔ یہ امت ہے جو فرقہ واریت پہ گلا کاٹے۔ یہ امت ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل کو کفر اور اسلام کی بنیاد بنا کر وہ فتووں کے بازار گرم کرے، اور امت کا گلا ایسا ایسا ہے، وہ اتنا تو بکری کا گلا کاٹتے ہوئے، ہے بکری کو کٹتے دیکھ کر بھی کسی کو رحم آتا ہے، پر امت محمد کے گلے کٹتے دیکھ کر کسی کو رحم نہیں آتا۔ میں یہود کا گلہ کیا کروں، میں عیسائیوں کا گلہ کیا کروں؟ آج کے خنجر مسلمان کا ہاتھ ہے، آج کی گردن مسلمان کی ہے، خنجر مسلمان کا ہاتھ میں، گردن مسلمان کی، کلاشنکوف مسلمان کے ہاتھ میں، سینہ کلیجہ مسلمان کا۔ اے وہ امت کہاں چلی گئی؟ امت وہ امت کہاں چلی گئی؟ یہ امت ہے طلحہ جنت واجب، جنت واجب۔ پھر کفار نے گھیرے میں لیا، پھر آپ نے اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا، اور پھر ان کے رخ پھیرے اور ان کو دور تک بھگایا، پھر واپس آئے، پھر آپ کو کمر پر بٹھایا، پھر دوڑ لگائی۔ وہ ادھر ایک غار ہے، اود بستی کے پیچھے، اب وہاں بستی بن چکی، اس کے پیچھے ایک غار ہے، اس غار کی طرف آپ دوڑ رہے تھے۔ 3 دفعہ گھیرے کو توڑا، اور 3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب، طلحہ جنت واجب۔ پھر غار تک پیچھے صحابہ پہنچ گئے، پر آپ اتنے زخمی تھے کہ غار ذرا اونچائی پر ہے، آپ نہیں چڑھ سکے۔ پھر طلحہ نیچے بیٹھے، اپنے نبی کو کمر پہ بٹھایا، پھر یوں سیدھا کھڑے ہوئے اور اپنے نبی کو اوپر کر کے پھر ان کو آہستہ آہستہ غار کے اندر دھکیلا، جہاں جا کر آپ محفوظ ہوئے، اور چند جان نثار بھی وہاں پہنچے ہیں۔ یہ اگر جزا سزا کا جہان ہوتا تو میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا، میرے نبی کے ساتھ یہ ہوتا۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو آل رسول اور اہل بیت رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ جاتے، اور ابن زیاد اور وہ فتح کے جھنڈے لہراتا، اور ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا، اور یزید کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر جاتا۔ ہاں، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ یہ یزید کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، یہ ابن زیاد کے سامنے حسین کا سر پڑا ہوا ہے، اور ابن زیاد نے یوں لاٹھی ماری، چھڑی ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ بدبخت، یہ لاٹھی یہاں سے ہٹا، یہ چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو کئی دفعہ لگتے دیکھا ہے۔ ہاں، پھر وہی سر یزید کے سامنے بھی آیا ہے، یزید کے سامنے بھی آیا ہے، اور وہ بدبخت بھی چھڑیاں مار رہا ہے۔ پھر ایک صحابی اٹھے کہ ارے ظالم، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے۔ ایسی ہستیوں کا سر نیزے پہ ہو، اور یزید تخت پہ ہو، اور ابن زیاد تخت پہ ہو، اور عمر ابن سعد فتح کے جھنڈے لہرائے، اور آل رسول کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہو، اور غور تو کرو، 2 سال کا بچہ تو دشمن کافر کا بھی پیارا لگتا ہے۔ یہ تو اہل بیت، یہ تو آل رسول، یہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جن کے معصوم سر نیزوں پہ چڑھے ہیں۔ نہ زمین پھٹی، نہ آسمان لرزا، نہ پہاڑوں میں زلزلے آئے۔ کیوں کہ یہ جہان جزا سزا کا نہیں، جزا سزا کا نہیں ہے، جزا سزا کا نہیں ہے، یہ عمل کا جہان ہے، عمل کا جہان ہے، عمل کا جہان ہے۔ ظالم ظلم کرے گا، مظلوم آہیں بھرے گا، زانی زنا کرے گا، پاک دامن نظریں جھکائے گا، گھنگرو بات کے ناچنے والی ناچے گی، اور نیک بخت کا کوئی بال نہ دیکھے گا۔ تاجر کا صحیح ترازو ایسے تولے گا کہ گھر میں فاقہ بھی ہوگا تو ترازو ڈنڈی نہ مارے گا، اور ڈنڈی مارنا والا اور رشوت لینے والا اور سٹا کھیلنے والا اور جوا کھیلنے والا وہ گھر بھرتا جائے گا۔ یہ سب ہوئے گا۔ ہاں، حرام کھانے والے کی روٹی کڑوی نہ ہوگی، حلال کھانے والے کی روٹی میٹھی نہ ہوگی۔ حرام کھانے والے کا
پینے والے کا پانی کڑوا نہ ہوگا، حلال پینے والے کا پانی میٹھا نہ ہوگا، پر اوپر 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 ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ کون ہے؟ اللہ الصمد، وہ صمد ہے، وہ کون ہے؟ وہ لم یلد ہے، وہ کون ہے؟ وہ لم یولد ہے، وہ کون ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو ہے، وہ کون ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، وہ کون ہے؟ عنت الوجوہ للحی القیوم، وہ کون ہے؟ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، وہ کون ہے؟ یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ کون ہے؟ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ کون ہے؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ کون ہے؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وہ کون ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہ کون ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، وہ کون ہے؟ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، وہ زندہ، وہ قائم، وہ دائم، وہ حی، وہ قیوم، وہ قائم، وہ قیوم، وہ مالک، وہ ملیک، وہ ملاک، وہ عالم، وہ علیم، وہ علام، وہ عزیز، وہ قادر، وہ مقتدر، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے عذاب کے ساتھ، اپنی پکڑ کے ساتھ، اپنی جنت کے ساتھ، اپنی جہنم کے ساتھ موجود موجود موجود۔ اعلان اعلان اعلان، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو پاکستان کے ظالموں کو اور پوری دنیا کے ظالموں کو بتا دو، اور فیصلہ آباد کے ظالموں کو بتا دو کہ تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے۔ تم نے زمینیں دبائیں، تم نے گھروں پہ قبضے کیے، تم نے مظلوم کو پیس کے رکھ دیا، تم اقتدار کے نشے میں اوقات بھولے، تم مال کے کمانے میں حلال حرام بھولے، میں غافل نہیں ہوں۔ ایک ظالم اور بتاؤں، یہ ظالم تو مشہور ہے نا، ایک ظالم اور بھی ہے، ایک ظالم اور بھی ہے، الجفا کل الجفا، بہت بڑا ظالم، بہت بڑا ظالم۔ کون یا رسول اللہ؟ کس کو کہہ رہے ہیں بہت بڑا ظالم؟ کمن سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز پڑھنے کے لیے نہ اٹھا۔ ظالم صرف وہ نہیں جو زمین دبائے، صرف وہ نہیں جو قبضہ گروپ بنے، ظالم صرف وہ نہیں جو رشوت لے، ظالم صرف وہ نہیں ہے جو زنا کرے اور قتل کرے، یہ بڑا ظالم، بڑا ظالم اذان سنی اور مسجد کو نہ چلا۔ ان ظالموں سے سارا جہان بھرا پڑا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا بتاؤ میں غافل نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ تو یہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں نے مہلت دی ہوئی ہے ایک دن کے لیے۔ کون سا دن؟ کون سا دن؟ وما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، کون سا دن؟ وما ادراک ما الحاقہ، کون سا دن؟ وما ادراک ما القارعہ، کون سا دن؟ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وهل اتاک حدیث الغاشیہ، اور وما ادراک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما علیون، وما ادراک ما سقر، لا تبقی ولا تذر، لواحۃ للبشر علیہا 19۔ یہ میرے رب کی پکار، میرے رب کا اعلان اعلان اعلان۔ یہاں نہیں کچھ کہہ رہا، کچھ کو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا پکڑوں گا، اصل پکڑ، اصل گرفت، اصل حساب، اصل ترازو، اصل میزان آگے ہے، آگے ہے، آگے ہے۔ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، 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 کل، کل، کون سا کل؟
ہفتہ، کل والا ہفتہ نہیں، کون سا کل، کون سا کل، اگلا مہینہ جولائی نہیں، اگلا سال 2009 نہیں، کون سا کل، اگلی سردیاں، اگلی گرمیاں نہیں، کون سا کل، وہ کل جو آئے گا تو اس کے بعد پھر پرسوں کبھی نہیں آئے گا، وہ کل آ کے ٹھہر جائے گا، پھر وہ آج بنے گا اور آج ہی رہے گا، پھر اس پہ کوئی کل نہیں آئے گی، کوئی پرسوں نہیں آئے گا، جس دن وقت تھم جائے گا اور گھڑی کے ٹک 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 ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، اور چاند تاروں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور جہنم بھڑکتی ہوئی سامنے، اور جہنم مہکتی ہوئی سامنے، اور ہلتا ہوا ترازو سامنے، اور کیا ہوا سامنے، نیکی اور بدی سامنے، زنا پاک دامنی سامنے، ظلم اور عدل سامنے، جھوٹ اور سچ سامنے، گالی اور دعا سامنے، غیبت اور تعریف سامنے، سب کچھ سامنے آ گیا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ پڑھ پڑھ، یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تو نے کیا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پھٹیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دل اڑ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، چہرے جھک جائیں گے، اور چہروں پہ پستی اور ذلت چھا جائے گی، ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوگی، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح تاریک اور ویران چہرے ہو جائیں گے، اور کچھ چہرے ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، مسفرہ ہوں گے، ضاحکہ ہوں گے، مستبشرہ ہوں گے، ناعمہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ ہوں گے، فی جنت عالیہ پہنچیں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آج ان کے چہروں کی بہار دیکھ، آج ان کے چہروں کی رونق دیکھ، اور ان کے چہروں کی سیاہی دیکھ، ان کے چہروں کی بربادی دیکھ، آج ان کی دعائیاں سن، اور ان کی خوشیوں کے نغمے سن، آج جنت کو مہکتا دیکھ، دوزخ کو بھڑکتا دیکھ، فرشتوں کی مار دیکھ، اللہ کی عطا دیکھ، آج اللہ کی رحمت بھی دیکھ، اور اس کا غضب بھی دیکھ، عرش کا سایہ بھی دیکھ، اور سورج کی دھوپ بھی دیکھ، حوض کوثر کا پانی بھی دیکھ، اور جہنم کا کھولتا پانی بھی دیکھ، حوروں کا نغمہ بھی سن، اور جہنم کی چیخ و پکار بھی سن، جنت کے جلوے بھی دیکھ، اور جہنم کے اندھیرے بھی دیکھ، آج فردوس اعلیٰ کو بھی دیکھ، اور آج حاویہ کو بھی دیکھ، آج جنت کو بھی دیکھ، اور جہنم کو بھی دیکھ، آج تجھے پتہ چلے گا کہ تو ہارا کے جیتا، تو ہارا کے جیتا، آج تجھے پتہ چلے گا کہ تیرے نصیب پھوٹے یا تیرے نصیب تجھے لے ڈوبے یا تیرے نصیب تجھے لے کے تیر گئے اور تو کامیابی کے جھنڈے گاڑ گیا۔ میرے بھائیو، نکلو اس دھوکے سے، نکلو اس دھوکے سے، نکلو۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ پیسے سے نہیں اللہ زندگی بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ عزت دیتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ کام بناتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ بلندیاں لاتا ہے، پیسے سے نہیں اللہ محبتیں ڈالتا ہے۔ ہائے میں جبوتی گیا، سب سے مالدار آدمی کے پاس گشت کیا، وہ ترکھان ہوتا تھا، میں اس سے کہنے لگا، اس کا نام جمیل تھا، مجھ سے کہنے لگا میں جب غریب تھا میرے دوست بھی تھے، میرے رشتہ دار بھی تھے، وہ مجھے ملنے آتے تھے، اب جب سے میں مالدار ہو گیا ہوں تو جمیل کو ملنے کوئی نہیں آتا، جمیل کی تجارت کو ملنے والے بہت ہیں، اور جمیل کے گاڑیوں اور بنگلوں اور فیکٹریوں کو ملنے والے بہت ہیں، پر اس جمیل کو ملنے والا کوئی نہیں۔ شیخ، میں سچی محبت کا طلبگار ہوں، پر مجھے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ میرے محبت کے لوگ نہیں ہیں، یہ صرف میرے پیسے کو سلام کرنے والے لوگ ہیں۔ محبتیں روٹھ جاتی ہیں، لوگ دیوانے ہیں جو لوگوں کے سلام کو سمجھتے ہیں مجھے سلام ہو رہا ہے اور مجھ سے محبت ہو رہی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے عزت اللہ دیتا ہے، وتعز من تشاء، ذلت اللہ دیتا ہے، وتذل من تشاء، شفا اللہ دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بلندیاں اللہ لاتا ہے، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حکومت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ،
اللہ تعالیٰ حکومتیں چھینتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ محبتیں لاتا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ذلتوں کی مار دیتا ہے، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، امن اللہ تعالیٰ لاتا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور خوف اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اللہ تعالیٰ لاتا ہے، بھوک اللہ لاتا ہے، خوف اللہ لاتا ہے، مہنگائی اللہ لاتا ہے، چیزوں کی برکتیں اللہ اٹھاتا ہے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، زمین اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، ہوا اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، آگ اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پہاڑ اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، پانی اللہ کے، دریا اللہ کے، سمندر اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، پرندے اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، جانور اللہ کے، اللہ کے قبضے میں، مچھلیاں اللہ کی، اللہ کے قبضے میں، پیٹرول گیس تیل اللہ کا، اللہ کے قبضے میں، سونا چاندی پیتل تانبا لوہا سب کچھ اللہ کا اور اللہ کے قبضے میں، آسمان سورج چاند ستارے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، فرشتے اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، انسان اللہ کے اور اللہ کے قبضے میں، حکومت اللہ کی اور اللہ کے قبضے میں، یہ سب جب سب کچھ اللہ کا ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے تو قرآن یہ ذہن بناتا ہے، پیسے کا پابند بن کے مت چل، اللہ کا پابند بن کے چل۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کاروبار چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے حرام چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دو، اللہ یہ نہیں کہہ رہا تجارت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سٹا چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، دھوکہ چھوڑ دو، فریب چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا زراعت چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے سود چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے، ظلم چھوڑ دے، سیاست چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، کہہ رہا ظلم چھوڑ، فریب چھوڑ، دھوکہ چھوڑ، فرعونیت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ مرد عورت کے تعلق سے نہیں روک رہا کہ شادی کرو، شادی کرو، کیا کرو؟ زنا نہ کرو، زنا نہ کرو، شادی کرو، زنا نہ کرو، پانی پیو، شراب نہ پیو، دودھ پیو، بھنگ چرس نہ پیو، روٹی کھاؤ، روٹی کھاؤ، رشوت کا مال نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، جوے کا نہ کھاؤ، سٹے کا نہ کھاؤ۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو چھوڑ دو، اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑ دو، جو میں کہہ رہا ہوں حرام ہے چھوڑ دو، حلال ہے کرو۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ جس کا یہ ذہن ہوگا کہ اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ ذہن ہوگا تو تب وہ اس پر چلے گا، یہ ذہن نہیں ہوگا نہیں چل سکتا۔ آج کا سارا معاشرہ پیسے کا غلام بن چکا ہے، ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سب پیسے کے پجاری ہیں، ان پر شریعت نہیں آ سکتی۔ یہ وہم و خیال ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حکومت آئے گی تو ہم شریعت نافذ کر دیں گے، نہیں کر سکتے۔ یہ معاشرہ مر چکا ہے، کوئی مرے ہوئے میں جان ڈال سکتا ہے؟ ہے جو بیج اندر سے کھوکھلا ہو اس سے کوئی درخت لے سکتا ہے، جو زمین کالا کلر بن چکی ہو اس میں کوئی سبزہ اگا سکتا ہے، اگ سکتا ہے، کلر مارنا پڑے گا، دانا درخت بن سکتا ہے، دانا صاف تیار کرنا پڑے گا۔ یہ آرڈر سے نہیں ہوگا، یہ ڈنڈے سے نہیں ہوگا، یہ طاقت سے نہیں ہوگا، یہ محنت سے ہوگا، یہ جہد سے ہوگا۔ ایک آدمی اللہ کو اس نے اللہ کو دل دیا ہی نہیں، اسے حکومت تقوی کہاں سے دے گی؟ حکومت زیادہ شرعی حدود نافذ کرے گی، اذان پہ دکانیں بند کرے گی، رمضان میں ہوٹل بند کرے گی، اس سے کیا کر سکتی ہے؟ اندر ماں کے پیر کون دھلوائے گا؟ باپ کے آگے کون خدمت، باپ کی خدمت کون کروائے گا؟ نظروں کی حفاظت کون کروائے گا؟ رات کے اندھیرے میں زنا سے کون بچائے گا؟ جھوٹ سے کون بچائے گا؟ غیبت سے کون بچائے گا؟ چغلی سے کون بچائے گا؟ تکبر سے کون بچائے گا؟ عجب سے کون بچائے گا؟ اور جو نمازیں حکومت پڑھاتی ہے وہ چاہے کوئی بے وضو پڑھتا رہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ انقلاب اس کا نام نہیں ہے، دلوں کے پلٹ جانے کا نام انقلاب ہے۔ میرے بھائیو اپنے دل کی دنیا بدلنی ہے تو محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ سے تعلق بناؤ،
یہ ذہن کے اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، اللہ سب کچھ، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، یہ ذہن ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یہ ہے یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو انسان کو محکم بنیادوں پہ قائم کرے گا، مستحکم کرے گا، سارا عالم اس کی نظروں میں ہیج کرے گا۔ عمیر بن حبیب دشمن کی قید میں آئے، روم کی 10 آدمی، 9 قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا، بڑے خوبصورت لمبے قد کے۔ رومی سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، تجھے بیٹی نکاح میں دوں گا، اپنی جاگیر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا سارا جہان مجھے دے دے پھر بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو انہوں نے لڑکی کو تیار کیا، ایک مکان میں ان کو بند کر دیا، ایک لڑکی کو ساتھ چھوڑ دیا کہ اسے زنا کروا، اس سے زنا کروا، شراب بھی رکھ دی، کھانا بھی رکھ دیا کہ جب یہ زنا کر لے گا پھر یہ ہر عیب کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے انہیں ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی مرے پڑے ہیں، وہ پہلے ہی برباد ہوئے پڑے ہیں۔ جس قوم میں رشوت پھیل جائے، سود پھیل جائے، جوا پھیل جائے، سٹا پھیل جائے، ماں باپ کی نافرمانی پھیل جائے، گانا بجانا پھیل جائے، موسیقی پھیل جائے، آوارگی، بے حیائی، بے پردگی پھیل جائے، ظلم و ستم پھیل جائے، اس قوم کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی مرے پڑے ہیں۔ یہ ہیمو بقال وہ اکبر کے خلاف لڑا، زخمی ہو کے پیش کیا گیا تو بیرم خان نے تلوار نکال کر اکبر کو دی، کہا آپ اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کریں۔ تو اس نے کہا میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ مرے ہوئے کو ماروں، یہ تو پہلے ہی مرنے کو ہے، میں اسے مار کے کیا کروں گا۔ مغل تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ گرے ہوئے اور مرنے کے قریب دشمن پہ وار کرے، اپنی موت آپ مرنے دو، میں اپنی تلوار کو اس کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ آج سارا پاکستان ہیمو بقال بنا پڑا ہے، یہ سب مرا ہوا معاشرہ ہے۔ کوئی حکومت آ جائے، کوئی حکومت آ جائے، کوئی چہرہ بدلے، یہ سب ظالم ہوں گے کیونکہ ہم ظالم ہیں، یہ سب کھوٹے ہوں گے کیوں ہم کھوٹے ہیں، یہ سب دھوکے باز ہوں گے کیوں کہ ہم دھوکے باز ہیں، ہم دھوکے باز ہیں، یہ سب خود غرض اور مفاد پرست ہوں گے کیوں کہ ہم خود غرض ہیں، ہم مفاد پرست ہیں۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام۔ اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں مت دو، اپنے گریبان سیو، اپنا رفو کر، تیرے اپنے اندر بے شمار عیب ہیں جو تمہیں نظر آئیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں فوج، پولیس اور سیاست دانوں کو کیا برا کروں، کیا کہوں، جبکہ ریڑی والا بھی اللہ کا نافرمان ہو تو میں حکومت کو کیا برا کہوں، میں تمہیں حکومت کے خلاف کیوں ابھاروں، جبکہ ہمارا مزدور بھی اللہ کا باغی ہے، غریب بھی اللہ کا باغی ہے، مالدار بھی اللہ کا باغی ہے۔ میں تمہیں تمہارے خلاف ابھارتا ہوں ہمیشہ کہ بغاوت کرنی ہے اپنے خلاف کرو، جلوس نکالنا ہے اپنے خلاف نکالو، کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اپنے نفس کو برا بھلا کہو۔ وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کتا، اساں ذات پلیت نہ ہاسے، اسے برا بھلا کہو۔ اعداء عدوک، یہ خواجہ غلام فرید کا فرمانا اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے، ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے سینے میں جگہ بنائے اور پنجے گاڑے بیٹھا ہوا ہے، کرنا ہے تو اس کے خلاف کرو۔ ہاں میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، سیکھنا پڑے گا، طاقت سے نہیں، سیکھنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام وہ سیکھنے کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں۔ یہ صدیوں کے بعد امت کو کام ملا، صدیوں کے بعد، بیچ میں 1000 سال کا سفر ہے کہ امت دعوت کا نغمہ ہی بھول گئی، امت اپنا کام ہی بھول گئی، مدت ہوئی، سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا،
ताब परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं, ना परवाज की ताब रही, ना चमन का पता रहा, ना घर का पता रहा, ना घरौंदे और घोंसले की याद रही। पिंजरे ने ऐसा जकड़ा कि दुकान कोई मकसद बना लिया, फैक्ट्री को मकसद बना लिया, बंगला मकसद बन गया, कुर्सी मकसद बन गई। उसी के गिर्द तवाफ करते 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 सुबह गुजरी, शामें गुजरी, जिंदगी बीती, शाम हुई और कंधों पे उठा और मिट्टी की चादर ओढ़ के सोया। और फिर ऐसा भुला दिया गया कि जिनको जाना था वो भी भूल गए कि कोई हमारा भी बाप था, कोई हमारी भी माँ थी। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ लौटो लौटो लौटो। ये हुकूमतें तुम्हारा नसीब न बना सकती हैं न बिगाड़ सकती हैं। अल्लाह बनाता है, अल्लाह बिगाड़ता है। कब बिगाड़ता है? जब वो काम होते हैं जो मैं हर जुमे रोज हर जुमे बता रहा हूं, हर जुमे बता रहा हूं। ये वो गुनाह हैं जिनसे काम बिगड़ते हैं और हर जुमे बता रहा हूं किससे मेरा अल्लाह काम बनाएगा। अल्लाह की गुलामी में आओ, अल्लाह के रसूल की गुलामी में आओ तो अल्लाह जिंदगियों की गाड़ियों को, जिंदगी की गाड़ी सिरात मुस्तकीम पर आएगी। तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। जिन गुनाहों में हम मुब्तला हैं, अगर तुम्हारे नबी की बीच में दुआएं ना होती और उसका रोना ना होता और उसके आंसू ना होते और उसकी आहें ना होती और उसकी सिसकियां ना होती और उसकी हिचकियां ना होती और उसका तड़पना ना होता और अरफात की 5 घंटे की गर्मी सख्त की दुआ ना होती, तो मेरे रब की कसम आज मैं और तुम भी या बंदर होते या खिंजीर होते या पत्थर बरसते या आग बरसती या सायका कड़कती और गिरती या जमीन फटती या पहाड़ उड़ उड़ के हम पर गिरते या फरिश्ते उतरते। दुआ दो, दुआ दो उसको, उसको किसको जो पेट पे पत्थर बांधे हुए दुनिया से चला गया, जो 2-2 महीने घर में फाके सह के चला गया, जिसके घर में है आपकी आदत थी जब फाका होता था रोजा रख लेते थे, जब मिल जाता था खा लेते थे। एक मर्तबा ऐसा फाका था, ऐसी भूख थी कि रोजे की हिम्मत नहीं हो रही, तो जिस घर में थे पूछा खाने को कुछ है कि या रसूलल्लाह कुछ। का जाओ ज़ैनब के पूछो उसके घर में कुछ है, जवाब आया या रसूलल्लाह कुछ। दूसरी ज़ैनब से पूछो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। अच्छा सौदा के घर से पूछो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। अच्छा जुहैरिया से पूछो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। अच्छा उम्मे सलमा के घर पता करो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। का सफिया से पता करो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। अच्छा मैमूना के घर से पता करो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। का अच्छा हफ्सा के घर से पता करो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। का उम्मे हबीबा से पता करो खाने को कुछ है, कि या रसूलल्लाह कुछ नहीं। आयशा के घर से पता करो खाने को कुछ है, या रसूलल्लाह कुछ नहीं। ऐसी भूख थी कि फिर कहा अच्छा जाओ मेरी बेटी फातिमा के घर से पूछो, शायद उसके घर कोई रोटी का टुकड़ा हो, आज भूख ने बेहाल किया हुआ है। तो बेटी के घर से भी जवाब, या रसूल अल्लाह आज तेरी बेटी के घर में भी कुछ नहीं है, ये तुम्हारा नबी है, ये तुम्हारा रसूल है जिसे तुमने ठोकरों में उड़ा दिया। आय हाय हाय हाय, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये तुम्हारा रसूल है, ये तुम्हारा रसूल है, ये 2 जहान का सरदार है, ये मोहम्मद अहमद है, ये माही हो हाशिर है, ये फातिह हो आकिब है, ये ताहा और यासीन है, ये अबुल कासिम है, ये मोहम्मद अहमद है, ये मुबश्शिर है, ये नज़ीर है, ये शाहिद है, ये बशीर है, ये नज़ीर है, ये दाई इलल्लाह है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये मुज़म्मिल है, ये मुद्दस्सिर है, ये शाफे है, ये साकी है, ये शफीउल मुज़निबीन है। ये वो है जिसके चेहरे की कसमें खाई वद्दुहा, ये वो है जिसकी जुल्फों की कसमें खाई वल्लैल, ये वो है जिसके शहर की कसमें खाई वहाज़ल बलदिल अमीन, ये वो है जिसके बोल की रब ने कसम वकील ही, ये वो है जिसकी सफाई पेश करते हुए मेरे रब ने कसमें खाई वह नज्म इदा हवा, ये वो है जिसकी रिसालत पर मेरे अल्लाह ने कसमें खाई, मेरे अल्लाह ने कसमें खाई
والنجم اذا ہوا، جس کی رسالت پہ میرے اللہ نے قسمیں کھائیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ وہ ہے، یہ وہی ہے جسے تم نے بازاروں سے نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، سیاست سے نکال دیا، حکومت سے نکال دیا، جوانی سے نکال دیا، دولت سے نکال دیا، فقر سے نکال دیا، شادیوں سے نکال دیا، غمیوں سے نکال دیا، کتابوں میں رہ گیا۔ اب کتابیں بھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے۔ میرے بھائیو، ہم بڑے سنگین حالات سے گزر رہے ہیں۔ حکومتوں پہ نہ امید رکھو نہ گلہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، رسول کی چوکھٹ پہ جھکو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ جھکو، جھکو، جھک جاؤ۔ میں تو سنا سنا تھک چکا ہوں، میں تو سارے نغمے بھول گیا، سارے فلسفے بھول گیا ہوں، میں سارے نکتے بھول گیا ہوں۔ پہلے بھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا، جو اب میں دعویٰ کروں میں بھول گیا ہوں۔ میرا ایک ہی نوحہ ہے، میرا ایک ہی نوحہ ہے، میرا ایک ہی نوحہ ہے، ایک پکار ہے، ایک پکار ہے، ایک پکار ہے، ایک فریاد، ایک فریاد، ایک فریاد۔ مجھے گداگر سمجھو، مجھے بھیکاری سمجھو، مجھے سائل سمجھو، میں عالم نہیں، میں کوئی علامہ نہیں، میں ایک بھیکاری ہوں۔ گداگر، 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 پھٹی ہوئی جھولی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے کشکول کے ساتھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو۔ ہواؤں کے رخ پھرے ہوئے نظر آتے ہیں، موجیں پاگل ہوئی نظر آتی ہیں، زمین آسمان کے تیور بدلے بدلے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے یونس علیہ السلام والی قوم کا کہ ہم توبہ کریں تو میرا اللہ یہ نظام بدلے، یہ فضا بدلے، یہ گھٹا بدلے، یہ موسم بدلے اور اپنے فیصلے بدلے، ورنہ میرے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ اتنا تھوڑا ہمارے ساتھ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کے طفیل اس نے ہمیں بندر نہیں بننے دیا، خنزیر نہیں بننے دیا، ورنہ جب اولادیں ماں باپ کو غراتی ہیں اور ماں کے کلیجے شق ہوتے ہیں اور باپ کی سرد آہیں نکلتی ہیں تو یہ بندر خنزیر وہیں بن جاتے، وہیں بن جاتے، وہیں بن جاتے۔ دو مدینہ والا جو رو 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 اپنے رب کو منا گیا، ورنہ آج کیا سے کیا ہو جاتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو، اللہ کے سامنے جھکو، تبلیغ میں نکل جاؤ۔ یہ کاروبار بڑھانے کے وقت نہیں ہے اور یہ دنیا بڑھانے کے وقت نہیں ہے، جو ہے اس پہ قناعت کرو، اس پہ شکر کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو اور پھرو اور پھرو اور پھراؤ اور پھراؤ اور پھراؤ۔ پتہ نہیں کس کی ٹھوکر، کس کا آنسو، کس کی آہا، کس کا رونا میرے اللہ کو پسند آئے اور یہ شام سویر میں بدلے اور یہ اندھیرا اجالے میں بدلے اور یہ خزاں بہار میں بدلے۔ اللہ کو مشکل تو کوئی نہیں، ایک پل دی دے رہے تو کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی طالب بھی تو ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ نوجوان اکثر ہیں، چھٹیاں ہو رہی ہیں، تبلیغ میں نکل جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ۔ یہ پڑھنے والے پڑھانے والے مت بیٹھو گھروں میں، مت بیٹھو گھروں میں، اللہ کو رو رو مناؤ، کسی کے آنسو پر وہ فیصلہ کر دے گا۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها وهي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة
في مقام أبدا في دار سليمة، ففاكهة وحبرة ونعمة وخضرة في محلة عالية بهية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعيد بن زيد أبو الأعور في الجنة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى صحابه وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى عطرته الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أنت المستعان وإليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله. صفحة درست فرمان، صفحة درست فرمان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اے کریم اللہ جس کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، میرے مولا تو بھلائی کا ارادہ کرے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس بھلائی کو روک نہیں سکتی، اور میرے مولا تو خیر کے دروازے بند کر دے اور مصیبتوں کے دروازے کھول دے. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ان کو بند نہیں کر سکتی، ہٹا نہیں سکتی. تو جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے میرے آقا اسے وجود ملتا ہے، جب تو پکڑ کا ارادہ کرتا ہے پھر طاقتور بھی بے بس ہو جاتے ہیں. اے میرے مولا 2 صدی سے اس امت پر پکڑ ہے، معاف کر دے یا اللہ، اب معاف کر دے یا اللہ. ہم سارا مجمع وفد بن کے جمعے کی مبارک نماز کی حاضری دے کر تیرا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، فقیر بن کے، سائل بن کے. یا اللہ تیرا فرمان ہے، ایک کوئی تیرا بندہ فقیر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو تجھے خالی لوٹاتے ہوئے تو خود کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے. میرے مولا یہ ہزاروں کا مجمع ہے، سخت گرمی میں سڑک پر میرے اللہ شدید دھوپ میں وہ پسینوں پسینے ہو کر تیرے آگے یا اللہ ہاتھ پھیلا کر جولی پھیلا کر تیری منت کر رہے ہیں. میرے مولا اب تو راضی ہو جا یا اللہ، اب تو راضی ہو جا میرے مولا، اب تو راضی ہو جا میرے مولا. ہمارے پاس ایسے عمل نہیں ہیں جن کی تو فعل ہم تجھ سے تیری رضا مانگیں. ہمارے پاس ہماری بے بسیاں، ہماری مسکنت، ہماری عاجزی، ہمارا ٹوٹ پھوٹ جانا، ہمارا بکھر جانا اور یہ تباہی و بربادی کی داستانیں، یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے. میرے مولا ان بلکتے روتے بچوں کی تو فعل اور ان بوڑھی ماؤں کی تو فعل جن کو یا اللہ اب پوچھنے والا نہیں، ان ضعیف والدین کی تو فعل جو بے آسرا میرے مولا
ان معصوم بچوں کی تو فیل جن کو ایک روٹی ملنے کو نہیں، ایک نوالا ملنے کو نہیں، جن کی ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اے کریم اللہ تو مہربانی کر دے، مہربانی کر دے، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ، اپنے غضب کے فیصلے واپس لے لے یا اللہ، اپنے رحم کے فیصلے اتار دے میرے مولا، اپنی بخشش کے فیصلے اتار دے میرے مولا، ان فقیروں کو رد نہ فرما، تو ہماری آخری آس، تمہاری آخری پناہ گاہ ہے، ہمیں کسی سے آس نہیں، کسی پہ آس نہیں، کسی سے گلہ نہیں، تو ہماری آس ہے، تو ہماری پناہ ہے، ہمیں یہاں سے خالی نہ لوٹا میرے مولا، ہمیں یہاں سے خالی نہ لوٹا میرے مولا، یہ در بھی تو نے بند کر دیا تو تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تیرے سوا کوئی میرے مولا کام آنے والا نہیں ہے۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، ان کی آنسوؤں کی طفیل اور ان کے عہد کے ٹوٹے دانتوں کے صدقے میں اور ان کے طائف میں بکھرے ہوئے خون کے صدقے میں، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اب تو امت کی رات پہ صبح لے آ، ہمارے عرب و عجم برباد ہو گئے، ہمارے کالے اور گورے برباد ہو گئے، امت ٹوٹ پھوٹ کے رہ گئی میرے مولا، دھواں ہی دھواں ہے، دھواں ہی دھواں ہے، آگ ہی آگ ہے، آنسو ہی آنسو ہیں، سسکیاں ہی سسکیاں ہیں میرے مولا۔ ہمارے فرعون تو کب پکڑے گا یا اللہ، ہمارے قارونوں کو تو کب پکڑے گا میرے مولا، ہمارے شدادوں کو تو کب پکڑے گا میرے مولا۔ اے رب کریم اللہ، اے رب کریم اللہ، یہ فرعون کہتے ہیں ہم ہی خدا ہیں، تمہارا اللہ کدھر ہے، تمہارا اللہ کدھر ہے؟ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے وہ اللہ، اے وہ اللہ جو لا مکان و لا زمان ہے، اے وہ اللہ جو لا زمان و لا مکان ہے، اے وہ اللہ جس کا ہر چاہا پورا ہو جاتا ہے، مہربانی کر دے، ہمیں یہ تانے سننے کو کھا گئے ہیں، تو آجا میرے مولا، تو آجا میرے مولا، اپنے محبوب کی امت کو بچا لے، بچا لے میرے مولا، سارا باطل اور اسلام کی شکل میں چھپے ہوئے دشمن، یہ سب کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر، اور یہ تیرے حبیب کی امت کو ختم کرنے پر آئے ہوئے، ہم تیرے آگے اپنے گلے لائے ہیں، شکوے لائے ہیں، شکایتیں لائے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، کرم کر دے ہماری مسکنت پر، ہمارے ذوف پر، ہمارے فقر پر، ہماری ذلت پر رحم فرما، کرم فرما، کرم فرما، اور امت کا نصیب پھیر دے یا اللہ، پھیر دے میرے مولا، بدل دینا یا اللہ، بدل دینا یا اللہ۔ اپنے بھی مار رہے، پرائی بھی مار رہے، اپنوں کے ہاتھوں بھی عزتیں لٹ رہی ہیں میرے مولا، اپنوں کے ہاتھوں بھی جانیں ضائع ہو رہی ہیں میرے مولا، اور غیر بھی اللہ اپنی توپوں کے دہانے اسی امت کی طرف کیے ہوئے۔ اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما دے، ہمیں ذلتوں سے نکال لے، ہمیں پستیوں سے نکال لے، ہمیں فرقتوں سے نکال لے، ہمیں دشمنیوں سے نکال لے، آپس کی عداوتوں سے نکال لے، بے برکتیوں سے نکال لے۔ ہماری زمین کی برکتیں روٹھ گئیں، ہمارے غلے ہم سے روٹھ گئے، ہمارے پانی ہم سے روٹھ گئے۔ اے کریم اللہ، اے وہ کریم ذات، تجھے تیرے نبی نے منایا تھا، تجھے تیرے نبی نے منایا تھا، عرفات کے میدان میں رو رو منایا تھا، مزدلفہ میں کی صبح میں رو رو تجھے منایا تھا، اور دنیا سے جاتے ہوئے اس نے تم سے کہا تھا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ تیری طرف سے جواب آیا تھا، میں تیری امت کا ساتھ دوں گا، ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، ساری دنیا کہہ رہی ہے مسلمانوں کا اللہ انہیں چھوڑ گیا، میرے اللہ ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے مسلمانوں کا اللہ انہیں چھوڑ گیا۔ نہیں میرے اللہ، تیرے وعدے سچے ہیں، تیرے وعدے سچے ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم قصوروار ہیں۔ اے اللہ، ہماری جو بھی سزا ہے وہ حق اور سچ ہے، جو بھی تیری پکڑ ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، پر ہمیں معاف کر دے، ہمیں یہ تانا نہ سننے کو ملے، ہم تیرے بلانے کو آئے ہیں، تو آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ، تو آجا، اپنے لشکروں کو بھیج دے، اپنے فرشتوں کو بھیج دے، ہمارے اس دھرتی کو زنا سے پاک کر دے،
گندے لوگوں نے اسے زنا کا اڈا بنا دیا ہے، بے حیا لوگوں نے ہماری بیٹیوں کو گھنگرو پہنا دیے ہیں، ان کے سروں سے دوپٹے اتار دیے ہیں، ان کے بدن ننگے کر دیے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک ڈیسک پہ بٹھا دیا ہے۔ اے میرے رب، تیرا نبی تو مردوں میں آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، ان بدبختوں نے ہمارے بازاروں کو بے حیا کر دیا، ہماری معاشرت کو بے حیا کر دیا، ہمارے دفتروں کو بے حیا کر دیا۔ اے کریم اللہ، ہماری بے بسی تو دیکھ، ہماری بے بسی تو دیکھ کہ ہمارا گھر بھی جلے اور ہم آہ بھی نہ کر سکیں، ہم پانی بھی نہ ڈال سکیں، ہماری نسل زنا میں ڈوب جائے اور ہم فریاد بھی نہ کر سکیں، ہماری بیٹیاں گھنگرو باندھ لیں اور ہم رو بھی نہ سکیں، ہمارے نوجوان گٹار پکڑ لیں اور ہم آہ بھی نہ کر سکیں۔ اے کریم اللہ، اس امت کے نوجوانوں کا رونا تو تیرے فرشتوں کو رلاتا تھا، اس امت کی حیا والی بیٹیوں سے تو فرشتوں کو حیا آتی تھی، یہ کیا ہو گیا یا اللہ؟ اے میرے رب، تیری دھرتی بھی فریادی ہے، یہ ہوائیں فریادی ہیں، زنا کے اڈے اور شراب کے اڈے اور سود کے اڈے اور جوئے کے اڈے اور سٹے کے اڈے اور ظلم و ستم اور ظالم کی غراہٹ اور ان کا یا اللہ ان کے لمبے لمبے خونخوار پنجے۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، تیرے بندوں پہ زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، جو نوجوان نیکی پہ آ جائے وہ ذلیل ہو جاتا ہے میرے مولا، جو بچی نیک بن جائے وہ تانے سنتی ہے میرے مولا، پردہ دار خاتون ذلیل ہو رہی، داڑھی رکھنے والا نوجوان ذلیل ہو رہا، سر پہ ٹوپی رکھنے والا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے۔ تیرے نافرمانوں کے لیے آج لگامیں ڈھیلی ہوئی پڑی ہیں یا اللہ، ان کی لگامیں کس دینا یا اللہ، اب کس دے میرے مولا۔ ان آنکھوں نے ہر طرف بربادی دیکھی ہے، اب ظالموں کی بربادی دیکھا، ان کانوں نے مظلوموں کے نوحے سنے، اب ظالموں کی کو شکنجے میں چیختا چلاتا ہمیں سنا میرے مولا۔ اے کریم اللہ، تجھے تیری محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اب بڑے دکھی ہے میرے مولا، ہماری فریادیں سن لے یا اللہ۔ پوری امت سارے عرب و عجم میں برباد ہوئی پڑی ہے، اے اللہ، اے کریم اللہ، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما جو تیرا حق بھی پہچانے، ہمارا حق بھی پہچانے۔ تو ہمیں کن کے حوالے کرتا ہے یا اللہ؟ تو ہمیں کن کے حوالے کرتا ہے یا اللہ؟ جو شرابوں کی محفلیں سجاتے ہیں، جو اپنے ایوانوں میں ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، اے میرے رب، جو تیرے محبوب کی امتوں کی کمائیوں سے عیاشیاں کرتے ہیں یا اللہ، اے کریم اللہ، کوئی ابو بکر جیسا دے دینا یا اللہ، جو تڑپ تڑپ جائے اَيَنْقُصُ الدِّينُ أَنَا حَيٌّ کے نعرے لگائے، کوئی عمر جیسا دے دے جو مظلوم کی فریاد پر ننگے پاؤں باہر نکل کے بھاگتا تھا، جو مظلوم کی فریاد پر ننگے سر بھاگتا تھا، جو مسجد میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا کہ دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مر گیا تو عمر پوچھا جائے گا۔ اے اللہ، ہمارے تو بچے ٹوٹے ہو گئے، اور یا اللہ ہمارے طاقت والے ناچ گانے کی محفلیں سجاتے رہے۔ اے میرے کریم اللہ، ہمیں نیکوں کے حوالے فرما، ہمیں درندوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں بھیڑیوں کے حوالے نہ فرما۔ اے کریم اللہ، ہماری فریادیں سن، ہماری فریادیں سن، ہماری آہیں سن، نہیں سننی پھر بھی سن لے، نہیں ماننا پھر بھی آج مان جا، نہیں ماننا پھر بھی آج مان جا، آج تو مان جا، آج تو مان جا میرے مولا، آج راضی ہو جا، آج راضی ہو جا، آج راضی ہو جا، آج راضی ہو جا، آج راضی ہو جا۔ بے شک ہم بے عمل ہیں پر تو آج راضی ہو جا، ہم گنہگار ہیں پر تو راضی ہو جا، ہم فاسق فاجر ہیں پر تو راضی ہو جا، ہم آوارہ بھٹکے ہوئے پر تو راضی ہو جا، راضی ہو جا یا اللہ۔ ہم اتنا تو ہے تجھے واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا نبی مانتے ہیں، یہی مان، اسی پہ مان جا یا اللہ، اسی پہ مان جا یا اللہ۔ ہمارے پاس وہ مجمع نہیں ہے جس پر تو فیصلے فرمائے، ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہمارے شہری بھی، ہمارے دیہاتی، ہم سب بھٹکے ہوئے